کرنے کے آداب میں علماء نے بات بیان فرمائی ہے کہ جب کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں اور مختلف صورتیں اس کی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، یا کوئی درس و تدریس کا سلسلہ ہے یعنی کلاس لگی ہوئی ہے، یا جیسے یہ درود شریف کی الحمدللہ ہماری محفل ہوتی ہے، تو آنے والے کو چاہیے کہ خاموشی سے آ کے بیٹھ جائے، سلام نہ کرے۔ ہاں، جب تک محفل شروع نہیں ہوئی کیا جا سکتا ہے، لیکن جب محفل شروع ہو گئی ہے تو بہتر یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت سلام نہ کیا جائے، اور جب کر لیا ہے تو بہرحال پھر آئندہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن بہتر یہ کہ نہ کیا جائے۔ اگر کر لے تو پھر جواب دینا چاہیے، جو لوگ بیٹھے ہیں دونوں طرح ہے، یعنی دیا بھی جا سکتا ہے اور نہ بھی دیں۔ اگر کسی بندے کو یہ اس سے خیال ہو کہ اس کو صرف سمجھانے کے لیے ہم جواب نہ دیں، کہ اس کو تنبیہ ہو جائے، کہ الرٹ ہو جائے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اگر یہ سوچ کے جواب نہ دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ دے دیا تو بہرحال گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال نہ دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے والے پر پھر اس وقت سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ کھانا کھانے والا اپنا کھانا کھاتا رہے، دے دے تو اس کو منع بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال دے دیا تو اس کو کوئی منع نہیں ہے، لیکن نہ دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ کرنے والے کو ذرا تنبیہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی سمجھ جائے جواب نہ ملنے پر، یا وہ ہو سکتا ہے پوچھے گا، کوئی بات کرے گا تو اس کو بھی جواب میں سمجھا دیا جائے۔ کھانے کے آداب میں سے ہے کہ آنے والا اس طرح سلام نہ کرے کھانے والے کو۔ جی 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 حدیث میں کہ حضور نے فرمایا مفہوم گرامی ہے کہ مجھ پر درود پڑھنا اللہ تعالیٰ عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے، جی۔ عافیت سے کیا مراد ہے؟ عافیت جو حدیث شریف روایت ہے کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عافیت کا اصل مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے بچانا۔ عافیت کا لفظ نکلا عفو و درگزر سے۔ عفو اس کا اصل معنی درگزر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے اور اس کو ہر طرح کی مصیبت سے پریشانی سے بچا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں سے ویسے درگزر فرما لیتا ہے بغیر توبہ کیے بھی۔ جیسے اور بہت سارے اعمال ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور عافیت کا ایک معنی حفاظت بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو خاص اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے معاملات میں پریشانی سے محفوظ فرماتا ہے، اس کو تکلیفوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو عافیت سے یہ دونوں طرح کے معنی اور مفہوم مراد ہیں۔ شیخ صدر کا آپ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو ہم کیا سمجھیں کہ خدا نخواستہ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ بھئی حضور کے دل میں کچھ یعنی کہ تھا تو انہوں نے صاف کیا، تو یہ کیا معاملہ تھا، کیوں پیش آیا اس کی شق صدر کی ایک وجہ علماء نے بالخصوص یہ جو موقع تھا شب معراج شریف، یعنی معراج شریف کا جو موقع تھا، انبیاء تو گناہوں سے ویسے ہی پاک ہیں، جی تو اس کی وجہ اصل میں یہ تھی جو علماء نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ موقع اعزاز عطا فرمایا تو خاص انوار و تجلیات عطا ہونے تھے، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر انسانی خصلتیں نہیں جا سکتی، یعنی انسان اپنی ان بنیادی خصلتوں کے ساتھ، یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے کہ جن نفس کہ اس نفس کے ساتھ نہیں جا سکتے جو انسانوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ اگرچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی وہ تھا، لیکن نکالا اس لیے گیا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہونی تھی، اور وہ جو چیز تھی اس کے منافی تھی، یعنی خطرہ تھا کہ وہ پورا اثر اس کا حاصل نہیں ہو پائے گا، اور اعزاز جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ملنا تھا اس کی وہ منافی ہو سکتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک سے اس چیز کو نکال دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی۔ اور اسی طرح جو بچپنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر ہوا تھا، اس کی وجہ بھی علماء نے یہ بیان کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو ہے وہ خاص روحانیت پیدا ہو جائے جو اس نقطے کے ہوتے ہوئے نہیں آ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نکال دی۔ پھر سوال یہ کہ ڈالی ہی کیوں تھی؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسان بھی تھے، تو انسان ہونے کی یہ خاصیت ہے بنیادی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈالی، لیکن ساتھ ساتھ نکلوائی اس لیے تاکہ دنیا کے سامنے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت ظاہر ہو جائے کہ یہ چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں سے نکال دی گئی ہے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے لیے تیار کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات حاصل کرنے کے لیے اس موقع پر تیار کر دیا گیا۔ یہ تیاری کے ایک موقع تھا، اور تیاری کے سارے مراحل تھے۔ اور اس طرح جب قیامت کے دن جب ہوگا تب بھی نفس نہیں ہوگا؟ نفس یقیناً ہوگا اس وقت، قیامت کے دن نفس تو ہوگا، ہر ایک کا ہوگا، جو انسان ہے اس کا نفس ہوتا ہے اور ہوگا اس وقت۔ جنت اور دوزخ میں جانے کے بعد دیکھیے نفس ایک ایسی چیز ہے جو بلٹ ان ہوتی ہے، نہیں آپ نے جس طرح کیونکہ جنت کے آتا ہے کہ جو جنت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جو ہے نا دیدار کروائے گا، جی تو تب یعنی کہ دیکھیے یہ شاید آپ اس وجہ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ کہ نفس بری چیز ہے یا نفس کے اندر برے خیالات آتے ہیں،
یہ ہمیں ضروری بھی ہے۔ جس طرح کہا نا کہ حضور نے وہاں جانا تھا تو تبھی نفس نکال دیا گیا. دیکھیے جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہوں گے نا تو وہاں اللہ تعالیٰ کی دیدار کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ صورت نہیں ہوگی جو معراج شریف کی شب میں تھا. اچھا یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں معاملہ تو بالکل ہی الگ ہے نا. وہاں تو جنت میں ہوتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں دیدار حاصل ہونا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ جو ملاقات فرمائی ہے, جو اللہ نے اپنا دیدار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کی عطا فرمایا ہے دیدار, تو جو یہ معاملات وہاں ہوئے ہم وہ نہیں جانتے کہ کیا کیا ہوا, صحیح. خالق نے کیا دیا اور محبوب نے کیا لیا, محب نے کیا دیا محبوب نے کیا لیا, ہمیں نہیں معلوم. اتنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار کیا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا اللہ کا دیدار کیا, ہم جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار کریں گے وہ تو اس کے مطلب یہ کہ اس کا ہم تقابل ہی نہیں کر سکتے, کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ کتنا کم یا کتنا ہم نے کیا ہوگا, یہ ہم تقابل نہیں کر سکتے. تو نفس والا معاملہ جو ہے وہ خاص اس مفہوم کے لیے ہے کہ اللہ نے جو اپنی خاص انوار و تجلیات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمانی تھی اس کے وہ منافی تھا. ہم نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے, ہمارے لیے وہ والی صورتحال نہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے, اس لیے ہمارا اور یہ معاملہ ذرا الگ الگ ہے. صحیح. تو اب جس طرح ہمارے عام روٹین میں جو نفس ہے ہمیں اس پہ قابو رکھنا پڑتا ہے, تو قیامت یا آگے جو ہے جنت یا دوزخ کے حوالے میں تو اس طرح کا نفس کسی چیز پہ بھڑکائے گا یا کچھ اس طرح کا ہوگا یا نہیں؟ جنت میں اللہ تعالیٰ ہر طرح کے برے خیالات سے, منفی خیالات سے, اور جو جیسے روحانی بیماریاں ہیں جیسے ہم نے تذکرہ بھی کیا, اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ان کو پاک کر دے گا, انسانوں کو پاک کر دے گا. حتیٰ کہ اگر دنیا میں کسی کی ایک سے زیادہ شادیاں تھیں, یعنی سوتنیں ایک عورت کی تھیں, اور دنیا کے اندر عام طور پر جیسے دشمنیاں ہوتی ہیں, اختلافات, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں جنت میں بھی ختم ہو جائیں گی. صحیح. یہ چیزیں ساس بہو کے جھگڑے دنیا میں ہوتے ہیں, آخرت میں جنت کے اندر وہ بھی نہیں ہوں گے. جو دنیا میں بھائی بھائی جانی دشمن ہیں جنت کے اندر وہ بھی نہیں ہوں گے. حتیٰ کہ جتنی بھی دنیا میں دشمنیاں ہوں گی اور وہ لوگ جنت میں پہنچ گئے تو سب کے دل اللہ تعالیٰ بالکل صاف شفاف کر کے بھیجے گا, خیالات تک نہیں آ سکیں گے. اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ دنیا میں تو شیطان ہمارے ساتھ ہے, یہ سارے کام تو شیطان ہم سے کرواتا ہے اور ہمارے دل میں خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے. جنت میں شیطان کا داخلہ ہی نہیں ہے. اس لیے نفس بھی تو ہمارا بڑا وہ نفس, کردار دیکھیے کرتا نفس کی بات جہاں تک ہے, نفس ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے نفس کو مغلوب کریں اگرچہ شیطان موجود ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ کہتے ہیں نا, یعنی کہ جو اللہ کے ولی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم باہر جس کو مارتے ہو پہلے اپنے اندر والے کو مارو پھر اس کے. یہ سارے دنیا کے حکام ہیں, یہ سارے دنیا کے حکام ہیں. نفس, ہم جب دنیا میں ہوتے ہیں نا تو ہم ہمیشہ شیطان کے ہم نرغے میں ہوتے ہیں. جب ہم شیطان کے نرغے میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہمارا نفس عام طور پر اس کا مغلوب ہو جاتا ہے. یہ دنیا کے حالات ہیں. دنیا اور جنت کے حالات ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیے جا سکتے. دنیا کے معاملات الگ ہیں کہ یہاں تو ہر وقت ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے, لیکن شیطان کو اللہ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, تو ہمارا امتحان ہے. اب ہم یہاں سے جب دنیا سے ہم جا کے جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے, وہاں ہمارا امتحان بھی ختم ہو چکا ہوگا, شیطان بھی وہاں پر نہیں آئے گا, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے ساتھ ساتھ اس کی خاص رحمت بھی ہوگی. تو وہاں تو اس طرح کے معاملات کا تصور ہی نہیں ہے. مفتی صاحب, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی کسی نے جاگتے میں سوتے میں کسی نے اللہ کا دیدار کیا؟ اچھا سوال ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار جاگتے ہوئے, جاگنے کی حالت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور وہ یہ معراج شریف والا واقعہ ہے. جبکہ خواب میں دیدار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بے شمار مرتبہ, اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نیک بندے جو انبیاء نہیں ہیں انہوں نے بھی کیا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ملا علی قاری اور دیگر علماء نے نقل کیا, 100 مرتبہ اللہ کا دیدار خواب میں کیا ہے انہوں نے, 100 مرتبہ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے بھی خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو چاروں اماموں میں سے ایک ہیں, بہت بڑے محدث, امام شافعی کے بھی شاگرد ہیں, تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں کیا ہوا ہے. تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا وسیع ذہن عطا فرمایا ہے. جاگتے ہوئے اگرچہ اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں دیکھ سکتا, لیکن خواب میں اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو ایسی آزادی دے دیتا ہے کہ اس کی انسان کی عقل جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے, جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتی ہے, اور پھر دم زدن میں فوراً چٹکی بجاتے ہی وہ واپس بھی آ جاتی ہے. اس کی عقل یعنی اس کی روح واپس بھی آ جاتی ہے. یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا, تو یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو خواب میں دیکھا. جی. اب ایسے یہ جتنے بھی فرمایا 100 دفعہ دیکھا گیا اللہ تعالیٰ کو, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ, اور وہ بھی اللہ پاک نے خود دیدار اپنا, بلکہ کہا جاتا ہے
उलमा फरमाते हैं कि तजल्ली सिर्फ फरमाई जी। तो वो हो गए, बेहोश हो गए, और ये बाकी सारे सौ दीदार करके कैसे होश में रहे? देखिए, ख्वाब की बात और है, अर्ज किया ना, जैसे ख्वाब की बात और है और आंख से जागते हुए देखने की बात और है। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या देखने की जागते हुए देखने का मसला है। जागते हुए देखना कि आप अपने होशो हवास में आप मौजूद हैं, यानी आपकी आंखें खुली हुई हैं और आप किसी चीज़ को देखना चाहें, यह मुमकिन नहीं है। इसकी आपको एक समझाने के लिए मिसाल आपको देता हूँ ख्वाब और जागने की हालत को, कि जैसे सूरज है, सूरज को आप जब बिल्कुल सूरज अपने जौबन पे हो आप नहीं देख सकते उसको, लेकिन जब वो गुरूब होने की हालत में आ जाए या आपकी आंखों पे काला या ब्राउन या ग्रीन चश्मा हो आपके, तो आप फिर सूरज को थोड़ा सा देख सकते हैं, और जब गुरूब होने के करीब हो तो आप तो उसको बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो फिर जागते हम उसको, जब सूरज जौबन पे होता है तो उस वक्त क्यों नहीं देख सकते? इसलिए कि उसके लिए मुमकिन नहीं होता, अगरचे वो सन ग्लासेस भी लगा ले तो सूरज को नहीं देख मिसालें सकता। अल्लाह पाक के लिए दी जाएंगी सूरज की? मैंने अल्लाह ताला के लिए नहीं दी, तो मैंने उसी सिर्फ तरफ जाती है ना जी अल्लाह पाक का सोते देखिए में बात दीदार। समझाने के मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं, मुख्तलिफ पैराए होते हैं, मुख्तलिफ मिसालें होती हैं बात समझाने के लिए, और उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको अल्लाह ताला की ज़ात के बराबर कर रहे हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए बिला तशबीह व तमसील, ये उलमा भी बयान करते हैं इस तरह, ये हम तन्हा या पहले नहीं हैं। तो अल्लाह ताला के लिए बिला तशबीह व तमसील ऐसा है कि आप मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा जागने की हालत में, तो उनके लिए अल्लाह ने वो नेमत रखी ही नहीं थी, इसलिए वो नहीं देख सके जागने की हालत में। यही बात तो उलमा आप अलैहिस्सलाम के मौजूदे के तौर पर बयान करते हैं कि किसी और मखलूक को अल्लाह ताला ने यह नेमत अता नहीं फरमाई कि जागने की हालत में वो अल्लाह का दीदार करते, ख्वाब में अल्लाह ने बहुत को अता फरमाई है। और यही बात क्या है कि हम उन लोगों को भी समझाते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, आप अलैहिस्सलाम को बस ख्वाब में ही मेराज हुई थी। अगर ख्वाब में मेराज हुई होती तो फिर आप अलैहिस्सलाम और दीगर मखलूकों में क्या फ़र्क होता, दीगर मुसलमानों में, और जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वो नेमत अता नहीं फरमाई, तो फिर फ़र्क क्या रह जाता? फजीलत की कौन सी सूरत और कौन सी वजह बनती? फिर यही इसी वजह से हम कहते हैं कि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को अपना दीदार करवाया है और जागते हुए ही करवाया है। ये वजह है। अगर ये बात ना मानी जाए फिर आप अलैहिस्सलाम की फजीलत साबित ही नहीं होती। और इसके साथ साथ बेशुमार ऐसी रिवायात भी हैं, कोई सोचे कि हम सिर्फ अपनी मोहब्बत और अकीदत की बिना पर कह रहे हैं, नहीं, बल्कि इसके ऊपर रिवायात मौजूद हैं, हर तरह की सनद की, सनद सही भी है, सनद हसन भी है, सनद ज़ईफ़ भी है, हर तरह की असनाद के साथ अहादीस और रिवायात मौजूद हैं जिनमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने रब को देखा, अपने रब को देखा। और वो ज़ाहिर है कि एक ही मशहूर वाक़या मेराज शरीफ का, उसी में आप अलैहिस्सलाम ने देखा। यहाँ तक ये नहीं कहा जा सकता कि आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा। अगर ख्वाब में देखा तो फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाता आप अलैहिस्सलाम और दीगर मुसलमानों में। तो इसमें सर वो जो है ना, इसकी दलील ये लोग तो वो अम्मा आयशा की उससे पकड़ते हैं कि वो फरमाती हैं कि जिसने ऐसे कहा उसने गलत कहा, तो उसका फिर ये बात आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये भी अच्छा सवाल है, वो टेक्निकल आप सबके लिए ज़रूरी है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अगरचे अल्लाह ताला का दीदार करने का एक तरह से इनकार ही किया है और रद्द किया है, लेकिन उलमा ने इसके जवाब दो तरह से दिए हैं। एक ये है कि साबित करने वाले अजिल्ला बड़े बड़े सहाबा कराम हैं, यानी जिनका रुतबा सैयदा आयशा से भी ऊंचा है, और उनको आप अलैहिस्सलाम ने अज़ खुद बयान किया है, और उनकी तादाद यानी वो सारे एक तरफ हैं और सैयदा आयशा एक तरफ हैं। इसलिए इस वजह से इस बात को कबूल नहीं किया जा सकता। उनकी बात अपनी जगह, उनकी हम बात को ये नहीं कहते कि उन्होंने गलत कहा या मादल्ला उनका रद्द करें, नहीं, वो हमारी वालिदा हैं, अम्मा हैं। तो बहरहाल उनकी एक राय है। और दूसरी वजह इसकी ये है कि हदीस की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं सनद के एतबार से। तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो रिवायत है वो ख़बर वाहिद है, और बाकी जितने सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की जो रिवायात हैं वो या तो सनद मशहूर हैं या सनद मुतवातिर हैं। इन असनाद के साथ जब रिवायात आएँ तो ख़बर वाहिद और मशहूर, इन दो के जब टकराव हो जाए तो मुतवातिर और मशहूर को तरजीह दी जाती है। ख़बर वाहिद वो होती है कि जिसका बयान करने वाला कोई एक हो, और ख़बर मशहूर वो होती है कि जिसके बयान करने वाले 3 से लेकर 9 तक हो, और ख़बर मशहूर वो होती है कि जिनकी तादाद 10 से ऊपर हो। उसके और भी मुख्तलिफ तारीफ़ें हैं। बहरहाल तो ये आपको आसान करके समझाना चाह रहे हैं। तो कहाँ सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत या उनके एक साहबी का सुनना, ये ज़्यादा वो इसमें नहीं बनती कि उन्होंने अपनी आंखों से फरमाती कि मैंने देखा नहीं, उनका ये फरमान यूँ नहीं है। उन्होंने बस ये कहा कि उन लोगों ने झूठ बोला कि जो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दीदार किया। सवाल ये है कि आप अलैहिस्सलाम उस शब्द में क्या सैयदा आयशा के घर में थे? नहीं, उनके घर में तो नहीं थे। आप अलैहिस्सलाम तो उम्मे हानी के घर थे, जो आप अलैहिस्सलाम की फूफीज़ात बहन थी। तो हम ये, क्योंकि बाद लोग ये कहते हैं कि जी जो घर के मामलात होते हैं वो उम्महातुल मोमिनीन से ज़्यादा बेहतर जानती हैं, अगरचे जानती है, लेकिन तब के जब आप अलैहिस्सलाम घर में हों
اس رات جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر میں تشریف فرما تھے ہی نہیں، کسی اور گھر میں تھے، تو پھر ہم اس بات میں ان کی بات کو ترجیح کیسے دے سکتے ہیں؟ اس وجہ سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے گھر میں تھے تو انہوں نے بھی یہ بات بیان کی ہوئی ہے، ام ہانی نے بھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لہذا ہم دیگر روایات کو ترجیح دیں گے۔ ابن مسعود جیسے صحابی روایت کر رہے ہیں، انس بن مالک جیسے صحابی روایت کر رہے ہیں، ابو سعید خدری جیسے صحابی روایت کر رہے ہیں، علیہم الرحمۃ و رضوان، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں، تو پھر ہم ان تمام صحابہ کرام کو چھوڑ کر ہم نہ جانے والی بات کو ترجیح کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ بات فنی ہے، اس میں کبھی بھی کوئی یہ نہ سوچے کہ معاذ اللہ سیدہ عائشہ نے کوئی غلط بات کہہ دی یا معاذ اللہ ان کے اوپر کوئی لعن طعن کرے۔ جو کرے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، یہ ایک رائے ہے، رائے دینے میں ہر ایک آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عائشہ جو ہے وہ معراج کے واقعے کے بعد نکاح میں ہوتی نا حضور؟ نہیں، نکاح میں پہلے آ چکی تھی، پہلے آ چکی۔ سیدہ عائشہ جو ہے وہ نکاح میں آ چکی تھی پہلے، ان کی جو رخصتی ہے وہ ہجرت کے بعد ہوئی تھی۔ نکاح پہلے ہو چکا تھا، نکاح رخصتی الگ الگ ہوئی تھی، نکاح پہلے ہو چکا تھا اور رخصتی ان کے بعد ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک وجہ یاد رکھیے، سیدہ عائشہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو رخصتی ہے وہ تو ہجرت کے بعد ہوئی ہے، لہٰذا گھر کے معاملات کی یہ بھی ایک پہچان ہونی چاہیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے اور کون سی زوجہ محترمہ کس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیاہی گئیں، ان کا نکاح ہوا یا رخصتی ہوئی، یہ بھی پہچان ضروری ہے۔ اور کوئی بات؟ ٹھیک ہے جی، وما علیہ الا البلاغ المبین۔